بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم نے 12ویں جماعت کی اردو کا پہلا سبق پڑھنا ہے، جس کا نام ہے مناقب عمر بن عبدالعزیز۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، ریڈنگ پر آنے سے پہلے مختصر احوال اس سبق کے مصنف علامہ شبلی نعمانی کا۔ علامہ شبلی نعمانی 1857 میں ضلع اعظم گڑھ میں پیدا ہوئے ہیں اور 1914 میں ان کا انتقال ہوا۔ شبلی نعمانی کی وفات کا سال اور الطاف حسین حالی کی وفات کا سال ایک ہے، چونکہ یہ دونوں اردو کے ارکان خمسہ میں شامل ہیں۔ شبلی نعمانی کثیر الجہاد شخصیت گزرے ہیں، جو بیک وقت نقاد، فلسفی، مورخ، سیرت نگار، سوانح نگار رہے ہیں۔ ان کے والد کا نام شیخ حبیب اللہ تھا، جو پیشے کے اعتبار سے وکیل تھے، اور والد کی خواہش تھی کہ شبلی نعمانی بھی وکالت کا پیشہ اختیار کریں، مگر شاید ان کی طبیعت کا میلان کچھ اور تھا۔ شبلی نعمانی کی جب ملاقات سر سید احمد خان سے ہوئی تو کہہ سکتے ہیں کہ یہ انہی کے ہو کر رہ گئے۔ بعد ازاں علی گڑھ میں پروفیسری اختیار کی اور وہاں پر ان کی ملاقات پروفیسر آرنلڈ سے ہوئی۔ شبلی نے ان سے فرانسیسی زبان سیکھی اور ان کو فارسی زبان سکھائی۔ متعدد کتب کے مصنف شبلی نعمانی ہیں، ادب میں ایک منفرد مقام رکھتے ہیں اور ان کی گراں قدر خدمات ادب میں موجود ہیں۔ سیرت النبی، سیرت النعمان، الفاروق، الغزالی، سوانح مولانا روم، شعر العجم، موازنہ، دبیر و انیس، اس طرح کئی کتب کے مصنف علامہ شبلی نعمانی ہیں، اور ان کی خدمات کو ادب میں یقیناً بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ تو ان کا لکھا ہوا یہ سبق جو مقالات شبلی سے لیا گیا ہے، مناقب عمر بن عبدالعزیز ہے۔ مناقب عمر بن عبدالعزیز، مناقب منقبت کی جمع ہے۔ منقبت کہتے ہیں تعریف کو، اوصاف حمیدہ بیان کرنے کو، مدح کو، بزرگان دین کی، اولیاء اللہ کی۔ جس طرح حمد میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف اور توصیف بیان کی جاتی ہے، نعت میں آقا دو جہاں کی تعریف و توصیف بیان کی جاتی ہے، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ منقبت میں اولیاء اللہ، صوفیہ کرام کی تعریف بیان کی جاتی ہے۔ تو چونکہ یہ مناقب عمر بن عبدالعزیز ہے، تو عمر بن عبدالعزیز کی خوبیاں، عمر بن عبدالعزیز کے اعلیٰ اقدار، عمر بن عبدالعزیز کی نیک سیرت بیان کی گئی ہے اس میں۔ عمر بن عبدالعزیز کا مختصر تعارف کہ جو خلفائے بنو امیہ میں 8ویں نمبر کے خلیفہ گزرے ہیں، ان سے پہلے 7 خلیفہ گزرے ہیں۔ ان کی ترتیب کچھ اس طرح ہے کہ معاویہ بن ابو سفیان، یزید بن معاویہ، معاویہ بن یزید، مروان بن حکم، عبد الملک بن مروان، ولید بن عبد الملک، سلیمان بن عبد الملک اور عمر بن عبدالعزیز ہیں۔ عمر بن عبدالعزیز 681 میں مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے ہیں۔ 38 یا 39 سال کی عمر میں خلافت کے حوالے سے اگر ان کی اس مختصر عمر کا جائزہ لیا جائے تو بہت ہی زیادہ کارنامے سر انجام دیے انہوں نے، جن کا ذکر آگے چل کر ضرور سبق میں ہوگا۔ عمر بن عبدالعزیز کے والد مصر کے گورنر رہے ہیں، تو اس بابت خاصا ان کا گھرانہ خوشحال گزرا ہے۔ کہہ سکتے ہیں کہ دولت کی ریل پیل بھی رہی ہوگی۔ تو اس وقت کے مروجہ طور طریقوں کے مطابق انہوں نے تعلیم بھی حاصل کی۔ صالحہ بن کیسان ان کے تعلق مقرر ہوئے تھے۔ حافظ ہونے کے ساتھ ساتھ عمر بن عبدالعزیز نے فقہ اور حدیث بھی پڑھ رکھی تھی۔
नेक सीरत इंसान तथे, आला अखलाक के मालिक थे, बुलंद व साफ था इनके, अदल इनकी तबीयत के अंदर मौजूद था। तो लिहाजा खलीफा बनने के बाद एक खूबी इनके नाम का जुज़्व बनी जो सालेह खलीफा के नाम से था। इनको सालेह खलीफा भी कहते थे और नेक सीरत खलीफा भी कहते थे। उम्मे आसिम इनकी वालदा का नाम है जो हज़रत उमर फ़ारूक की पोती थी। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ की रगों में जो खून गर्दिश करता था वो फ़ारूकी खून था, और फ़ारूक आज़म का खून किस तरह असर ना दिखाता। तो आए हम रीडिंग की तरफ चलते हैं कि अलामा इब्न जोज़ी ने, जो मशहूर मुहद्दिस गुज़रे हैं, अलामा इब्न जोज़ी, जिनका असल नाम अब्दुर्रहमान, लक़ब जमालुद्दीन, कुनियत अबुल फ़राज और शोहरत इब्नुल जोज़ी के नाम से हुई, जो मशहूर मुहद्दिस गुज़रे हैं। मुहद्दिस कहते हैं जो हदीस का इल्म रखता हो, जिसे हदीस के इल्म की मालूमात हो। अलामा इब्न जोज़ी ने हज़रत उमर फ़ारूक और उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ के हालात में एक किताब लिखी थी जिसका नाम सीरतुल उमरैन रखा था। सीरतुल उमरैन यानी कि दो उम्रों की सीरत, दो उम्रों का किरदार, दो उम्रों की शख्सियत, दो उम्रों का अखलाक। हमने ये किताब मिस्र में कुतुब खाना खुदैविया में देखी थी। हमने से मुराद मुसन्निफ़ अलामा शिबली नुमानी है, जिससे अल फ़ारूक के लिए बहुत से मुफीद मालूमात इंतखाब किए थे। शिबली नुमानी कहते हैं कि मिस्र का एक मशहूर कुतुब खाना खुदैविया था, जो खुदैव से है, जिसका मतलब आका, लक़ब, एक मुक़द्दस लफ्ज़ ये समझा जाता है, जिससे अल फ़ारूक, जो हज़रत उमर फ़ारूक की सीरत पर मबनी शिबली नुमानी की किताब है, अल फ़ारूक के लिए बहुत ही ज़्यादा उनको मुफीद मालूमात मिली जो उन्होंने अल फ़ारूक में दर्ज की। अलामा मौसूफ़ कहते हैं जिसकी तारीफ़ की गई हो, जिसका ज़िक्र अच्छे अल्फाज में बयान किया गया हो। अलामा मौसूफ़ ने इस किताब में सिर्फ़ इन बातों को ही लिया है जो ज़्यादातर उनके अखलाक और अदल व इंसाफ से वास्ता रखती हैं। यानी कि मुसन्निफ़ ने हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ के अखलाक और उनकी खिलाफत का जो अदल का निज़ाम था, इंसाफ का निज़ाम था, जिसमें कोई तखसीस नहीं थी अमीर और गरीब के लिए, हर वक्त वो इस्लाम के मुताबिक इंसाफ के तकाज़ों को पूरा करते थे, तो लिहाजा उन खूबियों को ज़्यादा मुसन्निफ़ ने लिया है। चुनाचे हम चंद वाक़यात को इस मौके पर नकल करते हैं, बयान करते हैं, उनका ज़िक्र करते हैं। इनमें हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ के वाक़यात और हालात में सबसे ज़्यादा जो चीज़ काबिल लिहाज है वो गैर मज़हब वालों के साथ इनका तर्ज़ अमल है। गैर मज़हब वाले जो मुसलमान नहीं थे, उनके साथ इनका बात करने का अंदाज़, काम करने का तरीका, उनसे मुखातिब होने का जो अंदाज़ था वो निहायत शाइस्ता था। चूँकि वो मज़हब से, दायरा-कार से बाहर थे, तो उनको यकीनन मुसलमान का जो हुस्न अखलाक है वही उसकी पहचान है। उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ मज़हब की मुजस्सम तस्वीर थे, यानी कि एक जिस्म रखने वाली तस्वीर थे। मज़हब की तालीमात, शरीयत के अहकाम, इस्लाम में जो चीज़ बयान करने का हुक्म हुआ है, वो सारी चीज़ें एक शख्सियत के अंदर मौजूद थीं। लिहाजा हम कह सकते हैं कि वो चलती फिरती तस्वीर थे। मजहबी हैसियत से इनको उम्र सानी का लक़ब दिया गया है। मजहबी हैसियत से, चूँकि उन्होंने मजहबी तकाज़ों को पूरा किया, शरीयत के तौर तरीक़ों को बयान किया और अपनी खिलाफत में इस्लाम का अलम बुलंद किया, लिहाजा उनको दूसरे उमर का लक़ब दिया गया कि फ़ारूक आज़म ने अपनी खिलाफत में जिन तौर तरीक़ों को परवान चढ़ाया वो ऐन उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ की शख्सियत में मौजूद थे और उनका इजहार उनकी खिलाफत में ज़रूर हुआ। इसलिए गैर मज़हब वालों के साथ उनका जो तर्ज़ अमल था वो इनकी शख्सी हालत नहीं बल्कि मज़हब इस्लाम का असली तर्ज़ अमल था। यानी कि गैर मज़हब वाले जो इस्लाम के दायरा कार से बाहर थे, यकीनन उस वक्त कई मज़ाहिब के लोग मौजूद होंगे, तो उनके साथ इनका बात करने का जो तरीका था वो इनकी शख्सी
خوبیوں کا بیان نہیں بلکہ مذہب اسلام کے طریقے کے مطابق وہ ان سے بات کرتے تھے۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اسلام نے جو ایک عام انسان کے ساتھ، اسلام نے جو ایک مسلمان بھائی کے ساتھ، اور اسلام نے اس انسان کے ساتھ جو مسلمان نہیں ہے، جس طرح مخاطب ہونے اور گفتگو کرنے کا درس دیا ہے، عمر بن عبدالعزیز نے وہ تمام طور طریقے جو ہیں وہ اپنائے ہوئے تھے۔ ان واقعات میں سے ہم ایک واقعے کا ذکر کرتے ہیں۔ ایک دن عمر بن عبدالعزیز مسند خلافت پر مطمئن تھے۔ مسند خلافت، خلافت کی نشست پر، خلافت کی کرسی پر مطمئن تھے، تشریف فرما تھے۔ ایک عیسائی نے جو ہمس کا رہنے والا تھا، یعنی کہ خلیفہ وقت جب اپنی کرسی پر تشریف فرما تھے، تو ہمس جو شام کا ایک قدیم اور بڑا تاریخی شہر ہے، شام کا دارالحکومت دمشق کے شمال میں دریائے آسی کے کنارے یہ شہر آباد ہے، اور قدیم اور تاریخی لحاظ سے بڑا مشہور شہر ہے۔ کہ اس شہر کی چند جو خوبیاں ہیں وہ آپ لوگوں کے سامنے بچوں بیان میں کرتا چلوں، کہ اس شہر کو حمص بن مہر املکی نے آباد کیا تھا، لہٰذا اس کے نام کی نسبت سے اس کا نام حمص پڑا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ شہر سورج دیوتاؤں کے مندر کی حیثیت سے بھی بڑا شہرت رکھتا ہے زمانہ قدیم میں، اور اس کے ساتھ ساتھ حضرت خالد بن ولید، ان کی زوجہ، ان کے بیٹے عبد الرحمن، حضرت ابو ذر غفاری کی جو قبریں ہیں وہ بھی اس شہر میں موجود ہیں۔ تو اس حوالے سے بڑا یہ تاریخی شہر ہے اور تجارتی مرکز بھی رہا ہے۔ یہاں پر مختلف ریشمی کپڑے کے اور مختلف کارخانے بھی شہر میں رہے ہیں۔ تو اس عیسائی کا تعلق بھی اس شہر حمص سے تھا۔ دربار میں آ کر یہ شکایت کی کہ خلیفہ ولید بن عبد الملک کے بیٹے عباس نے میری زمین پر زبردستی قبضہ کر لیا ہے۔ عیسائی جو ہے ایک سوالی بن کر آیا، ایک سائل بن کر آیا خلیفہ وقت کے سامنے، اور یہ شکایت کی کہ خلیفہ ولید بن عبد الملک کے بیٹے نے میری زمینوں پر زبردستی قبضہ کر لیا ہے، چونکہ وہ اثر و رسوخ میں ہے اور میں ایک نادار قسم کا انسان ہوں، تو لہٰذا میری اطاعت رسی کی جائے کہ عباس نے میری زمینوں پر قبضہ کر لیا ہے۔ عمر بن عبدالعزیز نے عباس کی طرف دیکھا۔ عباس نے کہا یہ زمین مجھ کو خلیفہ ولید نے بطور جاگیر عنایت کی تھی، کہ جاگیر کے طور پر یہ زمین مجھے سونپ دی گئی تھی کہ یہ جاگیر اب میری ملکیت میں ہے، چنانچہ اس کی تحریر سند میرے پاس موجود ہے۔ اور عباس نے وہ ایک تحریری ثبوت بھی دیا کہ جس میں یہ چیز درج تھی کہ اس کی ملکیت عباس کی ہے۔ عمر بن عبدالعزیز نے عیسائی کی طرف مخاطب ہو کر کہا تم کیا جواب دیتے ہو؟ اس نے کہا امیر المومنین، مومنوں کے بڑے، مومنوں کے سردار، میں خدا کی تحریر قرآن مجید کے مطابق فیصلہ چاہتا ہوں، اور یقیناً قرآن حکیم میں کبھی بھی کسی کے ساتھ ناانصافی ہو ہی نہیں سکتی، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ لہٰذا عیسائی کا بھی اس چیز پر اعتقاد تھا کہ قرآن کے مطابق فیصلہ یقیناً میرے حق میں ہوگا۔ عمر بن عبدالعزیز نے عباس کی طرف مخاطب ہو کر کہا عباس، خدا کی تحریر تیرے باپ ولید بن عبد الملک کی تحریر پر مقدم ہے، فوقیت اسے حاصل ہے، وہ اولیت رکھتی ہے۔ یہ کہہ کر وہ زمین عباس کے قبضے سے نکال کر عیسائی کو دلاتی۔ یقیناً یہ واقعہ بڑی اہمیت کا حامل ہے کہ اس واقعے سے بھی یہ چیز سامنے آتی ہے کہ ناحق اور ناجائز زمینوں پر جب قبضہ ہوا اور سوالی جب بطور شکایت کنندہ حاضر ہوا خلیفہ وقت کے سامنے، تو خلیفہ وقت نے عین عدل کے اور انصاف کے تقاضوں کو پورا کیا اور یہ زمین اسے واپس لوٹا دی۔ اسی طرح کی خوبیاں اس عمر بن عبدالعزیز کی شخصیت میں موجود تھیں، اور یقیناً اسی وجہ سے ان کو عمر ثانی کہا گیا کہ ان کے خلافت کے چرچے طول و عرض میں پھیل چکے تھے کہ عدل اور انصاف کی مسند پر عمر بن عبدالعزیز تشریف فرما ہے۔ عزیز بچوں، آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ہم آگے والے جو پیراگراف ہیں ان کو پڑھیں گے۔ آپ نے ان 2 پیراگراف کو اچھے سے پڑھ لینا ہے تاکہ یہ جو معلومات ہیں یہ آپ کے پاس محفوظ رہیں۔ خدا حافظ۔